بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے حضرت ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کفر کیا جس طرح قوم عاد نے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تو وہ مقابلے پر اتر آئے اور کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، اور وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑی سے گابھن اونٹنی نکالیے، خوب فربا و تندرست ہو۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پہاڑی سے اونٹنی نکال دی۔ اس نے آتے ہی ایک بچہ بھی جنا۔ یہ اونٹنی سارا دن اپنے بچے کے ساتھ چرتی پھرتی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں سے چشموں کا پانی جمع ہوتا رہتا تھا۔ چونکہ یہ اونٹنی بہت لمبی چوڑی قامت کی تھی، اس لیے تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز تمہارے لیے تالاب کا سارا پانی اور دوسرے روز سارا پانی یہ پیے گی، یعنی ایک روز تم لوگ پانی استعمال کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناکہ ہے، تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے۔ اس کو چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھائے، اس کو برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ۔ چند دن قوم سمود نے اس کو برداشت کیا، پھر انہیں گوارا نہ ہوا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیے، چنانچہ ساری قوم نے ایک پستہ قد ولد الزنا کو تیار کیا کہ اونٹنی کو قتل کر ڈالے۔ ساری قوم کے حکم سے اس کو قتل کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا۔ اس کا بچہ روتا چلاتا چٹان میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے پھر اس نے انتہائی سرکشی کے ساتھ گفتگو کی۔ رب العزت کا ارشاد ہے، پس ناکہ کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، ہم سے سرکشی کی اور بولے، لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، یعنی کہ عذاب، اگر تم رسول ہو۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو، اس کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اس پر وہ سرکش و مغرور قوم حضرت صالح کو دھمکیاں دینے لگی، اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لے آ۔ اس کے بعد انہوں نے منصوبہ بنایا کہ آج رات صالح علیہ السلام کو بھی مار دو، اور آپس میں قسمیں کھا کھا کر یہ عہد کیا، منصوبہ بنایا کہ اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور انہیں شہید کر دیں گے، اور پھر وارثوں کو کہہ دیں گے کہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے، پہاڑ کی چوٹی پر موجود تھا۔ یہ لوگ پہاڑ چڑھ رہے تھے کہ زمین نے ہچکولے کھانے شروع کر دیے اور تمام کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی شروعات ہو چکی تھی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے بستی چھوڑ دی۔ صبح ہوئی تو قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد پڑ گئے، پھر وہ رونے لگے کیونکہ عذاب کی شروعات ہو چکی تھی۔ دوسرے دن تمام کے چہرے سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے، پھر وہ سب اپنی قبریں کھودنے لگے۔ اس سرکش قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا عذاب نہیں دیا، بلکہ عذاب کی مختلف قسمیں دیں۔ ان پر پہلے زلزلہ طاری کیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر آسمان سے زوردار کڑک کی آواز آئی جس نے ان کے بھیجے یا کلیجے پھاڑ دیے، سب ڈھیر ہو گئے۔ انہیں اپنے لمبے قدوں پر بڑا ناز تھا۔ مدائن کے علاقے میں ان کے گھر آج بھی موجود ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کر کے فلسطین کے علاقے رملہ میں آباد ہو گئے۔ مدائن کا علاقہ مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر دور خاموش علاقہ کہلاتا ہے۔ اس کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہ قوم حضرت ہود کی قوم کے ہم عصر تھے، یعنی اسی زمانہ میں۔ حضرت ہود کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں، جن کی باقیات آج کل بحرین کے صحرا ابار میں موجود ہے۔ چنانچہ قوم صالح یا قوم سمود نے اللہ سے کفر کیا۔ بہت بڑے، لمبے چوڑے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا رکھے تھے جو کسی بھی موسمی شدت کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ حضرت صالح کی تبلیغ کے مقابلے میں کہتے، اے صالح، ہمارے عظیم و شان گھروں کو دیکھ، کیا ہم بہت زیادہ طاقت والے نہیں؟
روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اس علاقے سے گزرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اضطراب تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ جلدی میں ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے ایک کنویں کا پانی پیش کیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرما دیا اور جلد وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے اضطراب کی وجہ پوچھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ یہ علاقہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ہے جس پر اللہ نے سخت عذاب نازل کیا۔ وہاں نہ رکنا اور نہ پانی پینا ایسے راز ہیں جس کی خبر ہمیں نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طبیعتاً معصوم ہیں، چنانچہ عذاب الہی کا سن کر عام شخص اندر سے دہل جاتا ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ کی طاقت کا بخوبی علم ہے۔